رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا اور لیلۃ القدر کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت سے کرایا ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور لیلۃ القدر کے بارے میں بھی فرمایا. تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے. اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت قرآن پاک کا شرف بڑھ جایا کرتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حالات میں بھی قرآن پاک کی تلاوت بہت لمبی ہوتی تھی، اور آپ کی تلاوت تہجد کی نماز میں ہوتی تھی. اور پہلے ابتدا میں آدھی رات کے قریب جو رات کا حصہ ہے وہ صلاۃ اللیل میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں صرف فرمایا کرتے تھے، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کمی فرما دی، اور آپ کی قرآن پاک جو عام دنوں میں رمضان سے ہٹ کے جو تہجد میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ایک رکعت میں بسا اوقات سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، اور اس طریقے سے 8 رکعتیں آپ پڑھتے تھے. اور جس تناسب سے قیام لمبا ہوتا تھا اسی تناسب سے رکوع اور سجدہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبا ہوتا تھا. اور رمضان میں تلاوت آپ کی زیادہ ہو جاتی تھی، تو اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں تلاوت کتنی زیادہ ہوتی ہوگی. اور قرآن پاک کی تلاوت یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے، اور انسان کے لیے زندگی میں تقوی پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمے میں امام بخاری کے حالات لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر روز دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز میں 10 پاروں سے لے کے 15 پاروں تک پڑھ لیتے تھے. کبھی 10، کبھی 11، کبھی 14، کبھی 15، اتنے پڑھ لیا کرتے تھے. اور تراویح میں پورے رمضان میں ایک قرآن پاک لوگوں کو سنایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں تشریف لاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے، اس وفات سے پہلے جو رمضان تھا، اس رمضان میں 2 بار جبرائیل علیہ السلام نے دور کیا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت اچھے طریقے سے نہیں جانتے، وہ ارادہ کر کے اب انشاءاللہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی مشق کریں گے، بلکہ رمضان میں قرآن پاک کی تصحیح کا کام اور مشق کا کام شروع کر دیں. اور آج کل ریکارڈ شدہ قرآن بھی مل جاتا ہے، تو قرآن پاک کھول کے ساتھ ساتھ سنتے رہیں، اپنی زبان سے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال قرآن پاک کے ساتھ شغف رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاوت ہی کریں، اور دوسرے یہ ہے کہ تلاوت سننے کا بھی اجر ہے. تو قرآن اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور ایسا شغف عطا فرمائے کہ پھر سال بھر ہمارے قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوٹے. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك